پاکستانی فلم انڈسٹری پر کئی دہائیوں تک راج کرنے والی خوبرو اداکار اور ہدایت کارہ سنگیتا 14 جون 1947 کو پیدا ہوئی۔ کراچی میں اداکارہ مہتاب بانو اور فلم تقسیم کار سید طیب رضوی کے ہاں پیدا ہونے والی شکل اور دراز قد لڑکی پروین رضوی کو سنگیتا کے فلمی نام سے فلموں میں دیکھا گیا۔ صرف 12 سال کی عمر میں بطور ہیروئن پہلی فلم کنگن 1969 ریلیز میں اداکار رحمان کے ساتھ نظر آئی، جو سابقہ مشرقی پاکستان میں بنائی گئی تھی۔ پروین کی چھوٹی بہن نسرین رضوی جو کویتا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ بھی ایک سپر سٹار تھی۔ برطانوی نژاد امریکی اداکارہ جیا خان پروین رضوی کی بانجی تھی۔ سنگیتا کے والد فلموں کی پروڈکشن اور ڈسٹریبیوشن سے وابستہ تھے۔ وہ 1960 سے 1990 تک فلمی دنیا میں خاصے متحرک رہے، جبکہ والدہ فلم پروڈیوسر اور اسکرین پلے رائٹر تھی۔ ان کی ہوم پروڈکشن PNR کے نام سے تھی، جسے پروین رضوی اور چھوٹی بہن نسرین رضوی یعنی سنگیتا اور کویتا کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ سنگیتا کی پہلی شادی ساتھی پاکستانی اداکار ہمایون قریشی سے ہوئی تھی۔ اس شادی سے ان کی ایک بیٹی بھی ہوئی۔ کچھ سالوں کے بعد یہ شادی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد سنگیتا نے مشہور کاروباری شخصیت نوید اکبر بٹ سے شادی کی۔ 1969 میں فلم کوہ نور میں چائلڈ اداکار کے طور پر کام کیا۔ 1971 میں کراچی سے لاہور چلے گئی اور لاہور میں لالی ووڈ فلموں میں پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ ریاض شاہد کی فلم یہ امن 1971 ریلیز میں معاون اداکارہ کے طور پر ان کے کردار کو پاکستانی عوام نے خوب پسند کیا۔ 1976 میں انہوں نے اپنی فلم سوسائٹی گرل 1976 ریلیز کو پروڈیوس کرنے اور اس کی ہدایت کاری کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ اس سے پہلے وہ درجنوں دیگر فلموں میں اداکاری بھی کر چکی تھی۔ وہ 12 سال کی عمر سے فلموں میں کام کر رہی ہے۔ جبکہ ان کی چھوٹی بہن کویتا، جس کا اصل نام نسرین رضوی تھا، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز اپنی بہن کی ہدایات میں بننے والی فلم سوسائٹی گرل سے کیا۔ 1976 سے لے کر 1993 تک انہوں نے تقریباً 70 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ کویتا جلد ہی اداکاری چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہو گئی اور انہوں نے وہی سکونت اختیار کر لی، جبکہ سنگیتا آج بھی بڑی اسکرین کے ساتھ ساتھ چھوٹی اسکرین پر اداکاری اور ہدایت کاری کے جوہر دکھاتی نظر آتی ہے۔ سنگیتا نے بطور اداکارہ اردو اور پنجابی کی تقریباً 150 فلموں میں کام کیا ہے۔ محمد علی، وحید مراد، سلطان راہی، شاہد اور ندیم کے ساتھ کافی فلموں میں کام کیا۔ ان کو ملنے والے ایوارڈز کا ذکر کیا جائے تو 1978 میں نگار ایوارڈ بہترین ہدایت کاری فلم مٹھی بر چاول، نگار ایوارڈ بہترین معاون اداکارہ فلم یہ امن 1971 ریلیز، اور پھر میرا نام میرا بدنام 1984 کے لیے نگار ایوارڈ، خصوصی ایوارڈ فلم سوسائٹی گرل اور فلم سونا چاندی 1983 کے لیے۔ سنگیتا سے پہلے میڈم نور جہاں، میڈم زینت اور نامور اداکارہ شمیم آرا بھی ہدایت کاری کر چکی تھی۔ ہدایت کارہ بنتے ہی سنگیتا کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اسے کئی فلم سازوں اور خاص طور پر کئی بڑے ہدایت کاروں نے اپنی فلموں میں کاسٹ کرنے سے عدم دلچسپی ظاہر کر دی، اور فلمی حلقوں میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ سنگیتا نے ہدایت کارہ بن کر اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری ہے، مگر وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ سنگیتا کا فیصلہ درست تھا۔ سنگیتا ایک کامیاب ترین ہدایت کارہ بن گئی۔ بطور ہدایت کارہ سنگیتا نے مختلف اچوت اور انتہائی بولڈ موضوعات پر فلمیں بنائی۔ مٹھی بر چاول اور میں چھپ رہوں گی کے موضوعات بولڈ تھے۔ بطور خاتون ریکارڈز کے مطابق وہ پاکستان کی سب سے زیادہ فلموں کی ڈائریکٹر ہے۔ بطور ہدایت کارہ مجموعی طور پر 80 فلمیں ریلیز کی، جن میں سے متعدد فلموں میں انہوں نے خود بھی اداکاری کی۔ انہوں نے ایک ہی سال میں 5 فلمیں بھی بنائی اور ان میں سے زیادہ تر کامیاب ہوئی۔ اس دور میں سنگیتا کا فلم ڈائریکٹ کرنے کا دعویٰ کرنا بہت بڑی بات تھی،
اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا کہ عورت ہر کام کر سکتی ہے۔ سنگیتا کا پاکستانی فلم انڈسٹری میں اہم ترین کردار ہے۔ وہ خود کہتی ہے، میں نے تو سوچا تھا کہ ڈاکٹر بنوں گی اور میڈیکل دنیا میں نام پیدا کروں گی، لیکن میرے والدین کو شوق تھا، کہا مجھے بحیثیت اداکارہ متعارف کرایا جائے۔ ہمارے گھر اور اسٹوڈیو میں ملک کے ممتاز ترین فنکاروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے اداکار رحمان نے مجھے اپنی فلم کے لیے ہیروئن منتخب کیا، جبکہ میں اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ فلم انڈسٹری کے لیے میں نے اپنا نام بھی تبدیل کیا۔ میری والدہ نے فلموں کے لیے میرا نام سنگیتا رکھا۔ اس دوران چھوٹی بہن بھی فلم انڈسٹری کا حصہ بنی۔ والدہ نے اس کا فلمی نام کویتا رکھا۔ جب میں نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تو مداحوں کا بھی ایک بڑا حلقہ بن گیا۔ مجھے اداکاری کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ کہتی ہے، میں نے اپنی پہلی فلم 18 سال کی عمر میں ڈائریکٹ کی تھی۔ جب ہیروئن تھی تو مجھے لگا کہ ہدایت کاری کا کام اچھا ہے۔ میں اداکاری کے دوران کیمرے کے پیچھے ہونے والی چیزوں کا مشاہدہ کرتی تھی کہ کون سی چیز کیسے کام کرتی ہے۔ جب میں فلم انڈسٹری میں آئی تو کم عمر تھی، جبکہ شہرت بے حد مل چکی تھی اور کام بھی بہت مل رہا تھا، لوگ پسند کر رہے تھے۔ لیکن میں نے جائزہ لینا شروع کیا کہ سیٹ پر سب سے زیادہ اہم شخص کون ہے۔ اندازہ ہوا کہ ڈائریکٹر سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہدایت کارہ ہی بننا چاہیے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے والد اس فلم کے آغاز سے قبل آخری رات تک مجھے سمجھاتے رہے کہ میں اتنی کم عمری میں فلم کی ڈائریکشن نہ دوں، لیکن میرے اندر ایک لگن تھی۔ میں نے 1976 میں بطور ہدایت کارہ فلم سوسائٹی گرل ڈائریکٹ کی۔ یہ فلم بولڈ موضوع پر مبنی تھی اور میری اس کاوش کو بے حد پسند کیا گیا۔ جب فلم ریلیز ہوئی تو مشہور ہدایت کار حسن طارق اور نظر الاسلام میرے گھر آئے اور فلم کی کامیابی پر والد کو مبارکباد اور اچھی ڈائریکشن کرنے پر مجھے شاباش دی۔ یوں میرا حوصلہ مزید بڑھا۔ دراصل میں کلاسک انگلش فلمیں بہت توجہ اور غور سے دیکھتی تھی، جن سے مجھے ہدایت کاری کے اسرار اور رموز سیکھنے میں کافی مدد ملی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ کردار کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس میں ڈوب کر اداکاری کی، کبھی نخرہ نہیں کیا کہ میں تو جوان ہوں، بوڑھا کردار کیوں کروں۔ ایک مرتبہ مقبول اداکارہ بیگم پارہ میرے والد کے پاس آئی۔ وہ اپنے ساتھ راجندر سنگھ بیدی کے ناول پر مبنی ایک چادر میلی سی کا اسکرپٹ بھی ساتھ لائی تھی۔ انہوں نے اسکرپٹ مجھے دیا۔ انہوں نے ماں کا کردار خود کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ مجھے یہ اسکرپٹ پسند آئے اور اسے بند کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ فلم کا نام مٹھی بھر چاول رکھا تھا، لیکن فلم کی شوٹنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ بیگم پارہ کو بھارت واپس جانا پڑ گیا، جس کے بعد ان کا کردار یعنی ماں کا کردار میں نے خود کیا، جس کی بے حد تعریف کی گئی، جبکہ میں ان دنوں جوان تھی۔ اس فلم کو 1978 کا بہترین نگار فلم ایوارڈ دیا گیا اور اسے ہدایت کاری، اداکاری اور تدوین کاری کے بھی ایوارڈ ملے تھے۔